لارنس آف عربیہ اور لارنس آف پاکستان عمران خان میں مماثلت۔ تحریر اسد آر چودھری۔ برطانوی انگریزوں نے 1915 اور 1916 میں ترکوں کے ہاتھوں جنگ میں شکست کے بعد سازش کے ذریعے مسلمانوں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ یہ مہم لارنس آف عربیہ کو ملی۔ واحد اسلامی نیوکلیئر پاور اور طاقتور فوج رکھنے والے ملک پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کر کے اپنے کنٹرول میں کرنے اور پھر توڑ کر مادر پدر آزاد معاشرہ بنانے کی یہ مہم لارنس آف عربیہ جیسی شکل اور دوسری مماثلتیں رکھنے والے پاکستانی پلے بوائے اور بد کردار شخص عمران خان کو ملی۔ لارنس آف عربیہ برطانوی تھا، وہ برٹش آرمی میں کرنل تھا، وہیں کا پڑھا ہوا اور انہی کا وفادار تھا۔ برطانیہ ہی اس کی پشت پناہی کرتا رہا۔ عمران خان کے بچے اور سابق بیوی برطانوی ہیں، وہیں کا پڑھا ہوا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف برطانیہ، اسرائیل اور مغربی ممالک ہی عمران خان کے حمایت میں متحرک ہیں۔ لارنس آف عربیہ نے عربوں کو آزادی کا نعرہ دیا تھا، انہیں ترک فوج کے خلاف ابھارا۔ اسی نعرے نے بعد میں خلافت توڑ دی۔ عربوں کو آمادہ کرنے کے لیے اس نے ان میں قوم پرستی کو ابھارا تھا۔ عمران خان نے اپنے پیروکاروں کو حقیقی آزادی کا نعرہ دیا، انہیں پاک فوج کے خلاف ابھارا۔ وہ مسلسل پاکستان کے ٹوٹنے، دیوالیہ ہونے کی پیشگوئیاں کرتا ہے۔ ملک میں قوم پرستی اس وقت عروج پر ہے اور تمام قوم پرست پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ ابتدا میں جس طرح لارنس آف عربیہ کی تحریک کو زیادہ پذیرائی نہیں ملی تھی، تو اس نے اچانک مذہب کا سہارا لے لیا اور بصرہ کی ایک مسجد میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد عرب تیزی سے اس کے گرد اکٹھے ہونا شروع ہوئے، اس کو مسیحا ماننے لگے، حتیٰ کہ اس کے پیچھے نمازیں بھی پڑھنی شروع کر دی۔ عمران خان کو بھی ابتدا میں پذیرائی نہیں ملی، تو اس نے بھی مذہب کا سہارا لے لیا۔ 2011 میں اچانک اس نے ریاست مدینہ بنانے کا اعلان کر دیا اور اس کے ہاتھوں میں تسبیح نظر آنے لگی، جس کے بعد پاکستان کی جذباتی قوم اس کی جانب راغب ہونا شروع ہو گئی۔ بہت سو نے اس کو مسیحا اور وقت کا ولی ماننا شروع کر دیا۔ لارنس آف عربیہ نے عربوں کو بے وقوف بنانے کے لیے عربوں جیسا لباس پہننا شروع کر دیا۔ عربوں نے کہا، ترکوں کا تو لباس بھی ہم سے الگ ہے، لیکن یہ شخص ہم ہی میں سے ہے۔ اسی طریقہ واردات کو اپناتے ہوئے عمران خان نے پاکستانی قومی لباس شلوار قمیض اور پشاوری چپل پہننا شروع کی۔ اپنی طاقتور سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے اس نے خوب تشہیر کروائی۔ پی ٹی آئی کے کارکن کہنے لگے کہ باقی لیڈر تو کوٹ پینٹ پہنتے ہیں، لیکن یہ تو ہم ہی میں سے ہے۔ لارنس آف عربیہ نے جاسوسی کا ادارہ قائم کیا تھا، جس میں اس کے ساتھ کام کرنے والے عرب اپنی قوم میں مضبوط حریف ترکوں کے خلاف جھوٹ، نفرت اور غلط معلومات، ڈس انفارمیشن پھیلاتے تھے۔ عمران خان نے بھی بہت بڑا سوشل میڈیا نیٹ ورک قائم کیا، جس نے پہلے عمران خان کے مضبوط ترین حریف سیاستدانوں کو پہلے ڈسکریڈٹ کیا، ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے سے نفرت پیدا کی، اور پھر اس کے بعد اگلا ہدف اس نے پاکستانی ریاست کے سب سے مضبوط ستون فوج کو نشانہ بنایا اور ان کے خلاف عوام میں جھوٹ، نفرت اور غلط معلومات پھیلانا شروع کروائیں، اور اس نے لاکھوں لوگوں کے اندر شدید نفرت اور غصہ پیدا کر کے قوم میں واضح تقسیم پیدا کر دی۔ لارنس آف عربیہ جاسوسی بھی کرتا رہا اور مسلمانوں کی حساس معلومات برطانویوں کو پہنچاتا رہا، جیسے بغداد سے برلن جانے والی انتہائی اہم ریلوے لائن کے بارے میں مکمل اور پل پل کی خبریں دیتا رہا، بلکہ اس مقصد کے لیے اس نے وہاں آثار قدیمہ کی کھدائی کا بہانہ بھی کیا۔ عمران خان نے پاکستان کی حساس ترین معلومات مغرب اور اسرائیل کو دی، سی پیک معاہدوں کی خفیہ تفصیلات دی، پاکستان کا سائفر کوڈ دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا، پاکستان کا اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے کر کے پاکستان کی معیشت کا کنٹرول مغرب کے ہاتھوں میں دے دیا۔ لارنس آف عربیہ نے عرب نوجوانوں کو ساتھ رکھنے کے لیے خوبصورت لڑکیوں کا سہارا لیا، ان میں خاص طور پر اس کی ایک یہودی ساتھی لڑکی بہت مشہور ہوئی جو بہت خوبصورت تھی۔ عمران خان نے بھی عورت اور نشے کا استعمال کرتے ہوئے مخلوط جلسے جلوس کا کلچر متعارف کروایا۔ ہر جلسے جلوس ڈی چوک اور زمان پارک کو لڑکیوں سے آباد اور نشے سے بھرپور رکھا۔ لارنس آف عربیہ بھی تمام حربے آزما کر طاقت کے
ان مراکز تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا جہاں تک وہ چاہتا تھا۔ اس کو مکہ کے گورنر یعنی ہاشمیوں تک رسائی مل گئی۔ ان کو اپنے زور بیان سے متاثر کر کے بالآخر عثمانیوں کے خلاف بغاوت کروانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لارنس آف پاکستان عمران خان بھی تمام حربے آزما کر فوج کی اس وقت کی قیادت کو متاثر کرنے میں کامیاب رہا۔ جنرل ظہیر السلام عباسی، جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید وغیرہ اس کے دام میں آ گئے اور سہولت کار بن گئے۔ گو کہ باجوہ اس کے دام سے 2021 میں نکل آیا تھا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس دوران عمران خان نے اپنے مخالف سیاستدانوں کو ڈسکریڈٹ کر کے سی پیک بند کیا، کشمیر کا سقوط کر ڈالا، ملک کی معاشی تباہی کرتے ہوئے معاشرے میں عدم استحکام اور تقسیم پیدا کر دی، اور پھر بالآخر فوج کے خلاف ناکام بغاوت کروانے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ مگر ان دونوں غدار ایجنٹوں میں فرق صرف یہ تھا کہ لارنس آف عربیہ انتہائی ذہین اور بروقت درست فیصلے کرنے والا شخص تھا۔ عمران خان کی اکلوتی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی شیطان کی طرح لوگوں کو جھوٹ پر قائل کر سکتا ہے، لیکن اس کی حماقتیں اور غلط فیصلے اس کو لے ڈوبے۔ عمران خان انتہائی احمق، رونت، تکبر، نرگسیت پسندی کا مارا شخص اور غلط ترین فیصلے کرنے والا انسان تھا، اور یہی وہ فرق ہے جس نے عمران خان کو ناکام کیا اور وہ شکنجے میں آ گیا، اور اللہ نے پاکستان کو صہیونیوں اور مغربی طاقتوں کی طرف سے مکمل تباہ کرنے کے اس خوفناک ترین منصوبے سے بچا لیا۔